ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید قمر مہدی ابن مرحوم سید حسن مہدی کی روح کو اصال فرما دیجیے۔ رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریبہ میں نظر آئیں گے۔ اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نانا کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی؟ میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ رخ سے ایک بار کفن ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر، سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر پہ بابا کے امامہ تو سجا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ یہ شعر بطور خاص دیکھیں گے۔ کیسے بتلائیں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے؟ اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے
چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن لو، آ رہی ہوں گی بقیہ سے صدا سن کے میری، سر پہ بابا کے نہ پڑ جائے نظر اماں کی، زخم اماں کی نگاہوں سے چھپا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، گھر سے جاتا تھا جنازہ جو علی کا باہر، بیٹیاں کہتی تھی ذیشانوں رضا رو رو کر، آخری بار تو بابا سے ملا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن لو۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید قمر مہدی ابن مرحوم مغفور جناب سید حسن مہدی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، مولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا علي الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ایصال ثواب، یہ مجلس سال، یہ برسی کی مجلس ایک محب اہل بیت، عزادار امام حسین، ایک عبد الہی
ایک بندے خدا کے ایصال ثواب کے لیے ان کی روح کو اور زیادہ شاد کرنے کے لیے، ان کی قبر کو اور زیادہ منور کرنے کے لیے، ان کے فرزند جناب جانم مہدی صاحب اور مرحوم کی فیملی کی جانب سے برگزار کی جا رہی ہے۔ مرحوم کے فرزند جناب جانم مہدی صاحب نے مجھے آج کی مجلس کا جو ٹاپک اور عنوان دیا ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی رسول کی زبان سے، علی بزبان پیغمبر اکرم۔ یعنی کیا؟ یعنی مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا ہے، اور بانی مجلس کی ایک خواہش یہ بھی ہے کہ مصائب میں ذکر کیا جائے مولائے متقیان کا، اور 21 رمضان کو جو وصیت آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کی ہے اسے بھی بیان کیا جائے۔ اس لیے میں تمام مومنین سے دست بستہ عاجزانہ و مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا علی کی وصیت کے کچھ حصے کو سماعت فرمائیں تو انشاءاللہ مجلس کے آخر میں جب مصائب شروع کیا جائے گا تو آسمان ولایت و امامت کے پہلے روشن و منور ستارے حضرت علی علیہ السلام کی وصیت کا ذکر کیا جائے گا جو آپ نے امام حسن اور امام حسین کو مخاطب کر کے کیا تھا۔ آئیے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے مولا علی کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے، میں کوشش کروں گا کہ 4 سے 5 حدیثیں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اسی لیے عربی خطبے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا جس میں وہ نبی جس کے سلسلے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی جب تک کہ وحی الہی نہیں ہوتی وہ کلام ہی نہیں کرتا ہے۔ یعنی پیغمبر جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ آسان زبان میں کہا جائے کہ پیغمبر وہی کہتے ہیں جو وحی کہتی ہے۔ اس لیے آئیے کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن یاد رکھیے اگر پیغمبر اسلام نے مولائے متقیان کے سلسلے میں کچھ فرمایا ہے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ پیغمبر کا ذاتی نظریہ ہے، بلکہ اس میں مرضی خدا شامل ہے کہ میرے نبی، میرے حبیب، آپ اپنے نائب کا تذکرہ کیجئے، ان کے فضائل کو دنیا والوں تک پہنچائیے جو آپ کے بعد بلا فصل آپ کا جانشین بننے والا ہے، جو بلا فصل آپ کا نائب اور سکسیسر بننے والا ہے، تاکہ دنیا یہ پہچانے کہ جب نائب اتنا عظیم ہے تو وہ رسول کتنا عظیم ہوگا جس کا یہ نائب ہے۔ اس لیے ہم شیعہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مولائے کائنات کی عظمت کو منبروں سے خوب بیان کیا جائے، جب علی کی فضیلت بیان کی جائے گی تو پیغمبر کی فضیلت خود بخود سامنے آئے گی کہ دنیا یہ سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ جب نائب اتنا بلند ہے، جب نائب کے اتنے فضائل ہیں تو جو منیب ہے، جو رسول ہے، وہ کتنا بلند ہوگا۔ لہذا اگر کوئی ہم شیعوں پر یہ الزام لگاتا ہے کہ شیعہ منبر سے صرف علی علی کرتے ہیں، صرف علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں
کہ خوب علی علی کرو، خوب علی کے فضائل بیان کرو، اس سے دنیا یہ سمجھے گی کہ علی جب اتنے بلند ہیں تو جس نے غدیر خم میں اپنے دونوں ہاتھوں سے علی کو بلند کیا وہ کتنا بلند ہوگا۔ یہ ہمارا میسج آج اس مجلس کے ذریعے سے پوری دنیا کو دیا جا رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ اس وقت جو مجلس ہو رہی ہے اسے پوری دنیا میں اس مجلس کو سنا جا رہا ہے۔ AZ عزاداری یوٹیوب چینل سے یہ مجلس اس وقت نشر کی جا رہی ہے اور پوری دنیا میں لوگ اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں اور ہر مذہب کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمارا اور شیعوں کا جو ریئل میسج ہے، جو حقیقی پیغام ہے، وہ دنیا والوں تک پہنچے کہ دنیا والوں دیکھو ہم علی سے کتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر کی حدیث کے ذیل میں علی علی کرتے ہیں، کیونکہ پیغمبر اسلام نے علی علی کیا تھا۔ جب پیغمبر کی زندگی کا آخری وقت آیا ہے، ایک روایت سنیے، بہت ہی خوبصورت روایت ہے۔ تو پیغمبر نے اپنے گھر میں جو ان کی زوجات تھیں، جو بیویاں تھیں، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ ادعو الی حبیبی۔ بہت توجہ کریں عزیزو، بہت ہی خوبصورت روایت ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم صرف علی علی کرتے ہیں، یہ ان کے لیے جواب ہے۔ پیغمبر کی زندگی کا آخری وقت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں وقت احتضار ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں ادعو الی حبیبی، میرے پاس میرے حبیب کو بھیج دو، میرے دوست کو۔ آج پیغمبر کچھ لوگوں کے سامنے اپنے دوست کو بلانا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید فلاں شخص ہوگا اور وہاں پر گئے اور ان سے کہا کہ اے حبیب رسول آئیے، آپ کو جو ہے رسول خدا بلا رہے ہیں۔ ان کو لایا گیا اس امید کے ساتھ کہ شاید یہ حبیب رسول ہوں گے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، میرے حبیب کو بلاؤ۔ بہت توجہ کیجیے عزیزو، بہت کم یہ روایتیں منبر سے پڑھی جاتی ہیں۔ میرے حبیب کو بلاؤ۔ لوگ سمجھے کہ شاید کوئی اور شخص سے، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، شاید ان کو پیغمبر نے جو ہے بلایا ہوگا۔ ان کو لایا گیا، پیغمبر نے ان کو دیکھا، پھر کہا ادعو الی حبیبی، میرے حبیب کو بلاؤ۔ تو حضرت عائشہ جو مومنین کی مائیں بھی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا ارے تمہیں معلوم نہیں یہ جو ہیں علی کو بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا علی کو آواز دے رہے ہیں۔ چنانچہ جب لوگوں نے مولا علی کو بلایا، لوگوں سے مراد میری گھر کی جو خواتین ہیں، اور جب علی آئے تو پیغمبر نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ یہ دو سینے آپس میں نہیں ٹکرا رہے ہیں، بلکہ یہ دو سینے جو ہیں حامل قرآن ہیں۔ بل قرآن خود کہتا ہے ان سینوں کے بارے میں، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن وہ ہے کہ جو کچھ مخصوص سینوں میں ہے۔ پیغمبر کے سینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا اور علی کو اپنی زبان چسا کر پیغمبر نے اپنے اندر جو قرآن تھا، جو آپ کے سینے میں قرآن تھا، اسے علی کے سینے میں اتار دیا۔ تو یہ دو قرآنی سینے تھے جو آپس میں ملے، اور اس کے بعد خود مولا علی کہتے ہیں کہ اس موقع پر پیغمبر نے مجھے 1000 باب تعلیم کیے۔ اسے آپ نے مختلف موقعوں پر بیان کیا ہے، اور یہ روایت وہ ہے جس پہ کسی کو شک نہیں ہے۔ مختلف جگہوں پر مولا متقیان نے یہ بات بیان کی کہ 1000 باب اس موقع پر علی کو اپنے سینے سے لگایا اور 1000 باب تعلیم کر دیے۔ اور مولا خود فرماتے ہیں
کہ میرے نبی نے مجھے 1000 باب تعلیم کیے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب جو ہے نکال دیے۔ یہ ہیں علی کہ جو حامل علم پیغمبر ہیں۔ یہ جانشین پیغمبر تو وہی ہوگا نا بھائی کہ جس کے پاس رسول کا علم ہو، اور رسول کا علم اس لیے کبھی یہ ذہن میں بات نہ آئے کہ علی نے دنیا میں آ کے علم حاصل کیا ہے، نہیں، یہ صاحب علم لدنی ہیں، یہ ادھر سے علم لے کر آئے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پہلے اللہ کہتا میں نے انسان کو پیدا کیا اور پھر تعلیم دی ہے۔ ہم وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں پھر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ محمد و آل محمد وہ ہوتے ہیں جنہیں پہلے علم دیا جاتا ہے، پھر پیدا کیا جاتا ہے، پھر دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ اور مولا علی نے اس بات کو ثابت بھی کیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس حالت میں کہ تم نرے جاہل تھے، تمہیں کچھ نہیں آتا تھا، تم جاہل تھے۔ اور صحیح بات بھی ہے، ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر تھوڑی ہوتا ہے، وہ وکیل تھوڑی ہوتا ہے، وہ عالم دین تھوڑی ہوتا ہے، وہ مرجع تقلید تھوڑی ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، پڑھتا ہے تو پھر ڈاکٹر بنتا ہے، پڑھتا ہے تو پھر وکیل بنتا ہے، پڑھتا ہے تو پھر عالم دین بنتا ہے، پڑھتا ہے تو پھر مرجع تقلید بنتا ہے۔ یہ ہمارے بچے ہیں جو آتے ہیں جاہل لیکن بعد میں تعلیم حاصل کر کے عالم بن جایا کرتے ہیں۔ لیکن علی وہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد رسول کی آغوش میں تیسرے دن جو ہے کبھی توریت کی تلاوت کرتا ہے، کبھی زبور کی تلاوت کرتا ہے، کبھی انجیل کی تلاوت کرتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور ان چاروں کتابوں کی تلاوت کر کے یہ بتاتا ہے کہ وہ اور ہیں جو جاہل پیدا ہوتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ادھر سے علم لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے عزیزو، اسی لیے مولائے متقیان کو پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ انا و علی، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ انا و علی من نور واحد، ہم اور علی ایک نور سے ہیں۔ یعنی کیا مقصد؟ جو صفت پہلے نور کی ہے وہی صفت جو ہے دوسرے نور کی ہے۔ یا دوسری جگہ پر فرمایا کیا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں حدیث تیار کی گئی جو ڈپلیکیٹ حدیث ہے، جو بغض علی میں کارخانہ بنی امیہ میں تیار کی گئی کہ فلاں صاحب جو ہے اس شہر کی چھت ہیں اور فلاں صاحب جو ہیں اس شہر کی دیوار ہیں۔ یاد رکھیے گا، جھوٹ گڑھنے کے لیے بھی سلیقہ چاہیے۔ ان نادانوں کو جھوٹ گڑھنے بھی نہیں آتا کہ شہر جو ہوتے تھے پرانے زمانے میں، ان شہر میں صرف دروازہ ہوتا تھا، نہ چھت ہوا کرتی تھی نہ ہی دیوار ہوا کرتی تھی۔ لیکن اگر انہوں نے کہہ بھی دیا ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ جو کچھ بھی آتا ہے شہر سے، جو چیز آتی جاتی ہے وہ چھت کے ذریعے نہیں آتی ہے، وہ جو ہے دیوار کے ذریعے نہیں آتی بلکہ دروازے کے ذریعے آتی ہے۔ رسول کا علم جو ہے وہ چھت اور دیوار کے ذریعے سے نہیں آئے گا، دروازے کے ذریعے سے آئے گا۔ اور دروازے علم کو، شہر علم کے دروازے کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے عزیزو، یہ بہت ہی اہم بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ شاعر، فارسی زبان کا شاعر کہتا ہے کہ در مدح تو اے مظہر ازداد چه گوییم، بالاست مقام تو و گفتار قصیر است۔ کیا خوبصورت شعر کہا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے مظہر ازداد، جس کے پاس وہ صفت جو ہے ایک صفت دوسری صفت کی ضد ہے، اس کا ظاہر کرنے والا علی،
میں تیری صفت کو کیسے بیان کروں، اس لیے کہ تو فضیلت کی اس بلندی پر فائز ہے کہ جہاں پر ہمارا طائر فکر نہیں پہنچ سکتا ہے، تو میں کیسے علی کے فضائل کو بیان کر سکوں۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں عزیزو، کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ جو شاعر نے کہا، اور ایک شاعر کہتا ہے، فارسی زبان کا ایک شاعر کہتا ہے کہ کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیس، کہ ترکنم سر انگشتو صفحے بشمارم۔ علی فضیلت کی وہ کتاب ہے کہ اگر علی کے اس کتاب کے صفحے کو اپنی انگشت میں پانی، سمندر کا پانی لگا لگا کر صفحے کو شمار کیا جائے تو یہ کتاب ختم نہیں ہوگی، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کتنا بلند یہ شعر ہے، اور شاید بہت سے لوگ اس شعر کی گہرائی میں اتر بھی نہ پائے ہوں، اس لیے میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں۔ کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیس، کہ ترکنم سر انگشت و صفحے بشمارم، یعنی اے علی تو فضیلت کی وہ کتاب ہے کہ اگر میں اس کتاب کے صفحے کو، سمندر میں جو پانی موجود ہے اس پانی کو استعمال کروں، کس لیے؟ اپنی انگلی میں پانی لگا کر صفحے کو پلٹنے کے لیے، تو یہ کتاب ختم نہیں ہوگی، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا۔ میں چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر دوں، بڑے سمجھ گئے مجھے معلوم ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی صفحے کو پلٹتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، انگشت میں، انگلی میں تھوڑا سا پانی لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے صفحے کو، پیج کو پلٹتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کے لیے سمندر کا پانی بھی نہ کافی ہو جائے گا۔ کیا خوبصورت بات ہے! مجھے امید ہے کہ اس خوبصورت شعر کی جو حقیقت ہے آپ وہاں تک پہنچ گئے ہوں گے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ من کتب فضیلتا من فضائلہ لم تزل الملائکہ تستغفر لہ ما بقی تلک الکتابہ۔ بہت ہی خوبصورت یہ حدیث ہے عزیزو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک فضیلت علی کی، توجہ کریں عزیزو، کوئی ایک فضیلت علی کی ایک کتاب میں، ایک پیج میں، ایک صفحے میں لکھے، تو جب تک وہ کتاب، وہ پیج، وہ صفحہ باقی رہے گا، ملائکہ اس کے لیے قیامت تک استغفار کرتے رہیں گے۔ شیخ کلینی نے علی کے فضائل میں کتاب لکھی، شیخ صدوق نے کتاب لکھی، علامہ ہلی نے کتاب لکھی، علامہ مجلسی نے کتاب لکھی، اور یہ سلسلہ جلیلہ چلا آ رہا ہے۔ تو جن جن لوگوں نے ایک حدیث، میں پوری کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک فضیلت علی کی بیان کی ہے، جب تک ان کی وہ کتاب باقی رہے گی، ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اسے بھی سن لیجئے۔ ضروری نہیں کہ گناہ کی بنیاد پر جو ہے استغفار کیا جائے، کیونکہ پیغمبر بھی استغفر اللہ ربی و اتوب کہتے تھے۔ تو گناہ کی بنیاد پہ استغفار نہیں ہے، تواضع کی بنیاد پہ استغفار ہے، انکساری کی بنیاد پر۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ انسان اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، یعنی کیا مقصد؟ یعنی انکساری کا اظہار کرتا ہے، اے میرے پروردگار تو علی الاعلی ہے، تو بلند ہے، اور ہم عبد ذلیل ہیں، ہم عبد حقیر ہیں، اس لیے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا خدا کتنا بلند ہے، اور اس خدا کے مقابلے میں جو بندہ سجدہ ریز ہو رہا ہے وہ کتنا حقیر ہے۔ اور جب انسان اس کے ساتھ سامنے آتا ہے کہ خود کو حقیر و ذلیل کرتا ہے، خود کو چھوٹا کر دیتا ہے کیونکہ ایک بڑے کے مقابلے میں ہے، تو انسان جب سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو ادھر سے ایک طرح سے آواز آتی ہے، اور اس آواز کو عالم عرفان
ہی کے ذریعے سے آپ سن سکتے ہیں، عرفان ہی اس آواز کو ہماری سماعتوں تک پہنچا سکتا ہے۔ یعنی انسان عبادت کے بعد اتنا زیادہ جو ہے بلند ہو جاتا ہے کہ سجدے کے بعد گویا ایک آواز آتی ہے، تو میرے لیے سجدے میں گیا، اپنی پیشانی کو میرے لیے زمین پہ رکھ دیا، تو خاضع بن گیا، تو نے انکساری کا مظاہرہ کیا، تو میرے بندے یہ نہ سمجھنا کہ تیری پیشانی اگر زمین پر آ گئی ہے تو چھوٹا ہو گیا ہے، تو ذلیل ہو گیا ہے، تو حقیر ہو گیا ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کو بلندی عطا کر دیا کرتی ہے، چھوٹا تھوڑی ہوا ہے۔ بڑے کی بارگاہ میں جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑا ہو جایا کرتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کو معراج عطا کر دیتی ہے۔ معراج کیا ہے؟ معراج یعنی بلندی۔ تو کہنے کا مقصد یہ عزیزو کہ جو بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ استغفار کریں گے فرشتے۔ اگر کوئی علی کے لیے ایک حدیث لکھ دے تو جب تک وہ حدیث باقی رہے گی، تو اگر کوئی حدیث بیان کر دے تو جب تک اس کی وہ آواز موجود رہے گی۔ اب تو یہ یوٹیوب ہے، اب تو یہ سوشل میڈیا ہے، جب تک یہ آواز ہماری موجود رہے گی، یا جس نے بھی علی کے فضائل بیان کیے ہیں، جب تک یہ آواز موجود رہے گی، اس کے لیے جو ہے فرشتے استغفار کرتے رہیں گے۔ اب آپ سمجھے کہ ہم شیعہ کیوں علی علی کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم ہمارے بعد ہماری نسلیں جو ہیں ہمارے لیے کار خیر کریں گی یا نہیں کریں گی۔ سب کے بیٹے تو لائق نہیں ہوتے ہیں نا، لہذا اگر چاہتے ہو کہ اپنے بعد جو زندگی آنے والی ہے، جو عالم برزخ میں، اگر چاہتے ہو کہ وہاں پر بھی تمہاری قبر جو ہے اس پر نور کی بارش ہو سکے، تو علی کے فضائل بیان کرنے کے لیے اپنے کو آگے بڑھاؤ، اور جب تک یہ تمہاری یہ گفتگو، تمہاری یہ تقریر، تمہاری یہ مجلس باقی رہے گی، تم جو ہے اس وقت جو ہے تمہارے نام اعمال میں ثواب کیسے آئے گا؟ استغفار کے ذریعے۔ فرشتے جب ہمارے لیے استغفار کریں گے تو ہمارے نام اعمال میں خود بخود ثواب آتا رہے گا۔ یعنی نام اعمال کی جو فائل ہے وہ کلوز نہیں ہوگی، بلکہ یہ فائل جو ہے کنٹینیو اس میں ہمارے ثواب آتے رہیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ علی کتنا بلند ہے، اور اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا مولا علی کے فضائل سنیے۔ آج میں چاہتا یہ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن ناطق جو ہے بلندی کی طرف گیا ہے، اور قرآن صامت بلندی سے زمین پر آیا ہے۔ ایک قرآن کو عروج ملا ہے، ایک قرآن جو ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے۔ تو یہ مولا علی کا بھی مہینہ ہے، ماہ رمضان جو ہے یہ علی کا بھی مہینہ ہے۔ مولا علی جو ہیں اس کے اندر جو ہے کیا ہے، وہ انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ تو سنیے، ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، اور اس حدیث کو آپ لوگ لکھ لیجئے۔ آپ لوگ کہاں لکھیے؟ پیپر پہ نہیں، بلکہ اپنے لوحے دل پر اسے نقش کر لیجئے۔ یہ حدیث جو ہے وہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا یا علیو الناس من شجر شتا وانا وانتا من شجرت واحدہ۔ اے علی، یہ دیکھو لوگ الگ الگ درختوں سے ہیں، ان کی اصل جو ہے وہ الگ الگ مختلف درختوں سے ہے، لیکن انا وانتا من شجرت واحدہ، لیکن ہم اور تم ایک درخت سے ہیں۔ ہمارا تمہارا شجرہ جو ہے سیم ہے، ایک ہے۔ شجرہ یعنی درخت، تو ہم لوگ کی اصل ایک ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے انا و علی من نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ عزیزو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مولا علی کی جو ہے فضیلت کیا ہے، مولا علی کی عظمت کیا ہے۔ خلیل ابن احمد ایک بہت بڑا نحوی گزرا ہے،
عربی گرامر کی ٹاپ 5 میں جو ہے خلیل آیا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس علی کی توصیف میں کیسے کروں۔ سنے عزیزو، کیا خوبصورت جملہ ہے مولا متقیان کے لیے۔ کہتا ہے کیفا اصف رجلا کتم آدی محاسنہ حسدا، میں اس علی کے فضائل کو کیسے بیان کروں کہ جس کے فضائل کو دشمنوں نے حسد کی بنیاد پر چھپایا، وَأَحِبَّاهُ خَوْفًا، اور دوستوں نے خوف کی بنیاد پہ چھپایا۔ اس کے بعد بھی مشرق و مغرب کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر علی کے فضائل بیان نہ کیے جا رہے ہوں۔ اتنی پابندیاں عائد کی گئیں، 70 ممبروں سے یہ کم سے کم ہے، اس سے زیادہ کی روایت ہے کہ مولا علی کے خلاف سب و شتم کیا گیا، علی کے خلاف بولا گیا۔ ہم سے کہتے ہو علی کے فضائل کیوں پڑھتے ہو؟ ذرا تصور تو کیجئے کہ مولا علی سے کتنی محبت ہے ہم لوگوں کو کہ ہم نے دار پر بھی جا کر جو ہے علی کے فضائل بیان کیے ہیں۔ میثم تمار کون ہے؟ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے میری زبان کھینچ لی جائے گی، مجھے دار پر چڑھا دیا جائے گا، مجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ سوچئے، تصور کیجئے کہ جب بتایا گیا مولا علی کے ذریعے سے کہ اس درخت میں تمہیں پھانسی دی جائے گی، اس درخت کے ذریعے سے تمہیں پھانسی دی جائے گی، تو جناب میثم تمار آتے تھے، اس درخت میں پانی ڈالتے تھے، اللہ اکبر، کہ سوکھنے نہ پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ درخت نہیں ہے بلکہ علی کی محبت کی سزا میں جو ہے اس درخت کے ذریعے سے جام شہادت پیئیں گے۔ تو یہ محبت علی ہے، خوش ہیں علی کی محبت میں، جان چلی جائے تو چلی جائے، ایسی بھی تو ہر ایک کو مرنا ہے، لیکن وہ جان جو محبت علی میں جائے گی وہ کتنی عظیم ہوگی، وہ شہادت کتنی جو ہے بلند ہوگی عزیزو۔ اس لیے وہ کہتے ہیں، خلیل ابن احمد کہتے ہیں کہ سوچو، جب علی کے فضائل کو اس طریقے سے چھپایا گیا، دوستوں نے خوف میں چھپایا، دشمنوں نے دشمنی اور حسد میں چھپایا، اس کے بعد بھی آج آپ دیکھیں کہ علی کے فضائل پوری دنیا میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور آج الحمدللہ مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے طبقے ہیں، بہت سے ایسے علماء ہیں جو کھل کر علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے سمجھ میں آ گیا ہے، ہم کو گمراہ کیا گیا تھا کہ علی کے فضائل بیان نہ کیے جائیں۔ ہم پر جو یہ الزام لگایا گیا کہ صاحب یہ تو شیعہ علی علی کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہم نروس ہو جائیں، مایوس ہو جائیں، لیکن انہیں معلوم نہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علیو حبک ایمان و تقوی و بغضک کفر و نفاق، اے علی تمہاری محبت ایمان ہے اور تمہاری محبت تقوی ہے، و بغضک کفر و نفاق، اور تمہاری جو دشمنی ہے وہ انسان کو کافر اور منافق بنا دیا کرتی ہے۔ یاد رکھیں یہ کیوں کہنا پڑا پیغمبر کو؟ معلوم تھا کچھ لوگ میرے بعد آئیں گے جو ممبروں سے میرے علی کے مقابلے میں ان کو سب و شتم کریں گے، ان کے فضائل کو کم کر کے بیان کریں گے۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی ایک عارف نے کہ یہ علی کتنا عجیب ہے کہ کچھ لوگوں نے علی کو خدا بنا دیا اور کچھ لوگوں نے علی کو گرایا تو اتنا گرا دیا کہ بندگی سے بھی جو ہے پیچھے کر دیا۔ جب مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی ہے اور یہ خبر جو ہے شام میں پہنچی تو ایک شخص نے ایک شخص سے کہا تمہیں معلوم ہے علی قتل کر دیے گئے؟ کہا کہاں قتل کیے گئے؟ آپ نے سنا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے۔ کہا کہاں قتل کیے گئے؟ کہا مسجد کوفہ میں قتل کیے گئے۔ تو اس نے کہا علی کو مسجد سے کیا کام ہے؟ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ آپ نے اندازہ لگایا میں یہ روایت نہیں پڑھنا چاہتا تھا لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کے خلاف کس طریقے سے سازش کی گئی ہے۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا علی منی بمنزلت راسی من الجسد، اور بعض جگہوں پہ من بدنی بھی آیا ہے۔ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے
جو جسم کو سر سے ہوا کرتی ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی اگر سر کو نکال دیا جائے تو انسان کی شناخت نہیں ہوگی، انسان پہچانا نہیں جائے گا۔ اور اسی بات کو جو ہے غدیر کے میدان غدیر میں اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ تم نے اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو تمہاری رسالت بیکار ہو جائے گی، تم پہچانے نہیں جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سر نہیں ہے تو جسم کیسے پہچانا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ علی منی بمنزلۃ الراس من بدنی، اور ایسی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جو صحاح ستہ میں موجود، ہماری کتابوں میں تو ہے ہی لیکن ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں بھی جو ہے موجود ہے۔ علی ایک ایسی شخصیت ہے، میں نے عرض کیا کہ ماننے والوں نے خدا مانا اور کچھ لوگ بندگی میں بھی شک کرنے لگے کہ علی بھی نماز پڑھتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے گا عزیزو کہ علی کو ہم بھی نہیں پہچان سکتے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ علی کو پہچاننا ہمارے لیے بھی بہت ہی مشکل ہے۔ حدیث پڑھوں آپ کی خدمت میں، یا علیو لا یعرف اللہ تعالی الا انا وانتا، اے علی لا یعرف اللہ، اللہ کو نہیں پہچانا سوائے میرے اور تمہارے، یعنی اللہ کو میں نے پہچانا یا علی تم نے پہچانا۔ اس کے بعد فرمایا ولا یعرفنی، اور مجھے نہیں پہچانا الا اللہ وانت، سوائے اللہ کے اور تمہارے۔ اور اس کے بعد فرمایا ولا یعرفک الا اللہ وانا، اور اے علی تمہیں نہیں پہچانا، اور پہچانا تو کس نے پہچانا؟ یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی فضائل کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ جہاں تک ہمارا طائر فکر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی ہیں علی، جس کی عبادت ایسی تھی کہ پروردگار کو بھی علی کے فضائل پر فقر و مباحات کرنا پڑا۔ یہ بات میں کوئی ہوا میں نہیں پیش کر رہا ہوں عزیزو، بلکہ ہمارے پاس دلیل ہے، ایک روایت، بہت خوبصورت روایت۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ حضرات اس روایت کو سماعت فرمائیں گے کہ ایک دن صبح صبح حضرت جبریل امین پیغمبر سے ملنے کے لیے آئے۔ جبریل کب آتے ہیں؟ وہ قرآن کی کوئی آیت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی آسان زبان میں کہا جائے قرآن کی آیتوں کو لے کر آتے ہیں۔ جناب جبریل آج کوئی آیت نہیں ہے، آج قرآن کی آیت کا نزول نہیں ہو رہا ہے، اور صرف ملنے کے لیے آئے ہیں۔ پیغمبر نے دیکھا جبریل آج تم کوئی آیت لے کر نہیں آئے، کہا بہت بڑی بات کہنے کے لیے آیا ہوں کہ کل علی نے جو ہے اس طریقے سے اللہ کی عبادت کی ہے کہ اللہ فقر و مباحات کر رہا تھا۔ اعلیٰ جبریل نے کہا کہ باہی بعبادت البارحہ ملائکتہ و حملۃ عرشہ، اللہ نے فخر کیا ہے، علی کی عبادت کے اوپر فقر و مباحات کیا ہے کہ اور اپنے ملائکہ سے اور حاملین عرش سے جو ہے اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو میں جو ہوں علی کی عبادت پہ فخر کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَقَالَ مَلَائِكَتِي انظُرُوا إِلَىٰ حُجَّتِي فِي عَرْضِي، اور کہا اے ملائکہ ذرا دیکھو تو نیچے زمین پر دیکھو، یہ میرا حجت ہے، یہ حجت خدا ہے جو زمین کے اوپر ہے، علی عبادی، یہ حجت ہے کس کے اوپر؟ بندوں پر حجت ہے۔ کب؟ بعد نبی، نبی کے بعد اس زمین پر جو حجت خدا ہے اسے علی کہا جاتا ہے، اسے علی کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا خدا نے کہ دیکھو ذرا، فقد عفر خدہ فی التراب تواضعا لعظمتی، اور دیکھو اس نے کس طریقے سے تراب کے اوپر اپنے رخسار کو رکھ رکھا ہے،
تراب کے اوپر سجدے کے عالم میں اپنے رخسار کو رکھ رکھا ہے۔ میرے لیے عجیب بات ہے نا، تراب نے، ابو تراب نے تراب کے اوپر اپنے رخسار کو رکھ رکھا ہے۔ پھر خدا کہتا ہے اشہدکم انہ امام خلقی و مولا بریتی۔ بہت پیاری حدیث ہے عزیزو، بہت ہی خوبصورت یہ حدیث ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اور بعض لوگوں نے اشہدکم پڑھا ہے، دونوں صحیح ہے۔ میں گواہی تمہارے سامنے دے رہا ہوں کہ یہ میرے خلق کا، میری مخلوق کا یہ امام ہے، اور میری مخلوق کا یہ مولا ہے۔ یہ جو ہے، یہ پیغمبر تو ابھی غدیر میں مولا ہونے کا اعلان کریں گے۔ آج اس حدیث کے ذریعے سے خدا جو ہے مولا علی کے مولا ہونے کا اعلان کر رہا ہے، یا ایک جگہ پر خود مخاطب کیا ہے مولا علی کو، اور فرمایا کہ یہ یا رسول اللہ۔ دیکھیے میں ایک بات عرض کر دوں، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اس کے بعد یہ حدیث سناتا ہوں کہ اتنی محبت کیوں ہے رسول کو، مولا علی سے اتنی محبت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کیا ہے؟ نفس رسول ہیں، نفس یعنی جان، علی جان رسول ہیں۔ اور یہ چیز تو فطری ہے کہ ہر انسان کو اپنی جان سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، لہذا علی نفس رسول ہیں، اور ہر شخص اپنی جان سے کیا ہے؟ بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے علی سے پیغمبر کو اتنی محبت ہے۔ اب سنیے حدیث، سنیے، پیغمبر نے خود مولا علی کو مخاطب کر کے کہا کہ تو ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، چلیے اس حدیث کو سن لیجئے، یا رسول اللہ اتحب علیا، اے رسول اللہ آپ علی سے محبت کرتے ہیں؟ تو کہا کہ کیا خوبصورت جواب دیا، اس صحابی کو جواب دیا کہ اوما علمت ان علیا منی و انا منہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میں علی سے ہوں؟ کیا مطلب ہے؟ اگر اعلان ولایت میدان غدیر میں نہ ہوتا تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فما بلغت رسالتہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ اگر کربلا میں اس پیغام غدیر کو حسین نے نہ بچایا ہوتا تو آج پیغمبر کا نام بھی کوئی نہیں لیتا۔ کہنے کا مقصد یہ عزیزوں کہ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اتنی بلند ہے کہ اللہ نے ابتدا ہی میں ایک مخصوص انتظام کیا، اور انتظام یہ تھا کہ کعبے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ کوئی مولود کعبہ نہیں ہے سوائے علی کے۔ کعبے کے باہر پیدا ہونا اور ہے، کعبے کے اندر پیدا ہونا اور ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی دروازہ کھول کے جو ہے کسی کو لے جائے اور کسی کا فرزند جو ہے کعبے کے اندر آ جائے، اسی لیے ایک نیا اہتمام کیا، ایک نیا انتظام کیا، اور وہ یہ کہ کل کوئی بادشاہ اپنے گھر کی کسی خاتون کو اس موقع پر لے جائے اور اندر جو ہے ایک بچہ دنیا میں آ جائے، لیکن علی کے لیے انتظام یہ کیا گیا کہ دیوار کو شگافتہ کیا گیا، کہ عام دروازے سے آنا اور ہے، دیوار کا شگافتہ ہو کر فاطمہ بنت اسد کا کعبے کے اندر جانا اور ہے، اور اس کے بعد جب اندر چلی گئیں تو دیوار خود بخود جو ہے پہلے کی طرح ہو گئی، اور جب پھر باہر نکلیں تو دوسری بار بھی جناب فاطمہ بنت اسد دروازے سے نہیں نکلیں، دوسری بار دیوار شگافتہ ہوئی، اور جناب فاطمہ بنت اسد اس شگافتہ دیوار سے باہر نکلیں، اور پھر دیوار اصلی حالت میں آ گئی۔ اور ہم سب جانتے ہیں، اور آپ نے علماء خطبہ
اور ذاکرین سے سنا ہے کہ آج تک کوشش کی جا رہی ہے کہ اس نشان کو مٹا دیا جائے، لیکن جو علی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے نشان اللہ کی جانب سے ہو وہ کبھی نہیں مٹ سکتا۔ یہ کعبے کو کئی بار توڑ کر بنایا گیا، لیکن جب وہ حصہ آیا تو وہاں پر آج بھی نشان موجود ہے۔ یہ نشان موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ سوچو، جب تم ایک نشان کو نہیں مٹا سکتے ہو تو ہمارے علی کے فضائل کو کیا مٹا پاؤ گے؟ علی کے فضائل بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں ہم داخل ہیں، اور یہ مسلسل جو ہے آپ حضرات ماہ رمضان کی عظمت کے سلسلے میں علماء، خطبہ اور ذاکرین سے اس موضوع پر بہت اچھے بیان سماعت فرما رہے ہیں، لیکن چونکہ میرا موضوع بانی مجلس جناب جانب مہدی صاحب کی جانب سے یہ دیا گیا تھا کہ علی جو ہے پیغمبر کی زبان سے، یعنی پیغمبر اسلام نے مولائے متقیان کے سلسلے میں کیا بیان کیا ہے، آج مجھے یہ بیان کرنا تھا۔ بہرحال ایک چھوٹی سی کوشش تھی جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اور بہرحال تھوڑا بہت جو کچھ اپنے پاس موجود ہے، مجھے تو کوئی غرہ نہیں ہے، لیکن اس سمندر سے جو ایک قطرہ یا اس سے بھی کم حاصل کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ ہاں، 21 رمضان مولا علی کی شہادت کی تاریخ ہے، ابھی 21 رمضان آنے والی ہے۔ وہ علی کہ جو کبھی اس نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، مرحب و انتر کو واصل جہنم کیا، نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، یعنی کتنوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ 10,000 خدا کے دشمنوں کو مولا علی نے واصل جہنم کیا۔ تلوار چل رہی ہے، لیکن فستو ورب الکعبہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ ایک موقع آیا کہ جب خود علی کے فرق کے اوپر تلوار چلی، علی کے سر پہ تلوار چلی، جب ابن ملجم نے تلوار ماری تو آپ نے آواز دی، فزتو ورب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ اور یہ علی وہ ہیں عزیزو، یہ علی وہ ہیں کہ جو دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تلوار چلانا اور ہے، اللہ کی راہ میں تلوار کھانا اور ہے۔ حالت سجدہ میں علی پر تلوار چلی، روزے کی حالت میں علی پر تلوار چلی، مسجد میں علی پر تلوار چلی، محراب میں علی پہ تلوار چلی، حالت سجدہ میں علی پہ تلوار چلی، تو کیوں نہ علی کہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ہاں عزیزو، مولا کائنات نے جب 21 رمضان کی صبح آ رہی تھی تو اپنے تمام چاہنے والوں کو جمع کیا، اپنے بچوں کو جمع کیا، اور سب سے قریب اسے بلایا۔ وہ امام حسن ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نائب ہیں، یہ نائب برحق ہے مولا علی کے۔ وصیتیں شروع کی، ایک ایک وصیت کی، دیکھو میرے لال، تمہیں دین کی حفاظت کرنا ہے، دیکھو میرے لال، تمہیں دین کو بچانا ہے، تمہیں خانوادے کی حفاظت کرنا ہے، تمہیں بہنوں کا خیال رکھنا ہے، تمہیں زینب ام کلثوم کا خیال رکھنا ہے۔ ایک ایک وصیت کی، اور اس کے بعد ایک وصیت وہ کی ہے جو قیامت کی وصیت ہے کہ امام حسن اور امام حسین کو مخاطب تو کیا ہے، امام حسن اور امام حسین کو ایڈریس تو کیا ہے، لیکن ان دو شہزادوں کے ذریعے ہم کو پیغام دینا چاہتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے میرے بچوں حسن و حسین، اوصیکما بتقوی اللہ ونظم امرکم، اے حسن حسین، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کر رہا ہوں، خوف خدا، پرہیزگاری کی وصیت کر رہا ہوں، ونظم امرکم، اور نظم امر یعنی ڈسپلن جو ہے، یہ دو وصیتیں کی ہیں۔ ایک کا تعلق اللہ سے ہے، اور نظم امر
اس کا تعلق جو ہے اللہ کے بندوں سے ہے۔ گویا مولا علی نے وصیت کے موقع پر بھی یہ بیان کیا، اگر چاہتے یہ ہو کہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو سکے اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو سکے، تو دنیا کو کامیاب کرنا ہے تو نظم امر اور ڈسپلن کو اختیار کرنا ہوگا، آخرت کو کامیاب کرنا ہے تو پرہیزگار بننا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی کامیابی کے لیے مولا علی نے بیان کیا کہ دو پہیے ہیں، ایک پہیا جو ہے اس کا نام تقوی الہی ہے اور دوسرے کا نام ڈسپلن اور نظم امر ہے۔ یعنی علی چاہتے یہ ہیں کہ علی کے شیعہ جو ہیں وہ فقط مسجدوں تک، امام بارگاہوں تک محدود نہ رہیں، بلکہ دنیا میں بھی اپنا نام روشن کریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ان میں ڈسپلن آئے گا، جب ان میں نظم امر آئے گا۔ ہاں عزیزو، علی کو اتنا خیال ہے، ہاں، اور مولا علی دنیا سے رخصت ہو گئے، کس کس طریقے سے جو ہے مولا علی نے خدمت کی ہے ہمیں معلوم نہ ہوتا عزیزو۔ اگر وہ مشہور و معروف واقعہ ہمیں معلوم نہ ہوتا، امام حسن اور امام حسین نے مولا علی کو جب دفن کیا اور جب واپس آ رہے تھے تو مولا حسن کے کان میں کسی کے رونے کی آواز آئی، کوئی کراہ رہا ہے۔ امام حسن قریب پہنچے تو کیا دیکھا، عجیب و غریب منظر دیکھا، ایک نابینا ہے جو بیٹھا ہوا خود سے بات کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، کبھی انسان اپنے سے بات کرتا ہے اور روتا جا رہا ہے اور ایک جملہ کہتا جا رہا ہے، اے میرے محسن، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، مجھ سے کون سی خطا ہو گئی کہ تو ناراض ہو گیا ہے اور تو جو ہے میرے پاس نہیں آ رہا ہے۔ ہمیشہ تو کرتا یہ تھا کہ میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلاتا تھا، لیکن یہ 3 دن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، مجھ سے کون سی خطا ہو گئی کہ تو مجھ سے ناراض چل رہا ہے۔ امام حسن کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، قریب بیٹھے اور اس نابینا کو مخاطب کیا، اے بھائی یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، ایک شخص جو ہے میرے لیے کھانا پانی لے کر آتا تھا اور اسی جگہ پر اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ اس سے معافی مانگ لوں، وہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے۔ امام حسن تو سمجھ گئے تھے، اس کی زبان سے سننا چاہتے تھے کہ یہ بتا دے کہ وہ کون تھا جو تیرے لیے ہمیشہ کھانا اور پانی لے کر آتا تھا۔ کہا میں نے جب بھی اس سے نام پوچھا تو اس نے نام نہ بتایا، بس کہا نام پوچھ کر کیا کرو گے، اتنا سن لو کہ جالس فقیر فقیرا، جالس مسکین مسکینا، بس اتنا سمجھ لو کہ ایک فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہوا ہے، بس عزادارو۔ ایک مرتبہ امام حسن نے کہا ارے وہ کوئی اور نہیں، میرے بابا علی یہ مرتضی ہیں جو تیرے لیے کھانا لے کر آیا کرتے تھے، جو تیرے لیے پانی لے کر آیا کرتے تھے۔ نابینا رونے لگا، کہا وہ کیوں نہیں آتے؟ کہا وہ شہید ہو گئے ہیں، ابھی ہم انہیں دفن کر کے لے کر آئے ہیں، ابھی دفن کر کے واپس آ رہے ہیں، بس عزادارو۔ نابینا کہتا ہے مجھے بھی علی کی قبر کے تک لے چلو، مجھے بھی مولا کی قبر پہ لے چلو۔ جیسا ہی قبر علی پر آیا خود کو گرا دیا۔ اب جو امام حسن نے شانہ ہلایا تو کیا دیکھا کہ روح پرواز کر گئی ہے۔ عجب نہیں زبان بے زبانی سے فقیر نے کہا ہو، جس دنیا میں میرا محسن نہ ہو میں اس دنیا میں رہ کر کیا کروں گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين
من ذریت الحسین علیہ السلام. یا اللہ ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما. یا اللہ جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما. جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی مرحوم مغفور جناب سید قمر مہدی صاحب کو جنت عالیہ فردوس میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. گزارش یہ ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید قمر مہدی ابن مرحوم مغفور سید حسن مہدی کی روح کو ایصال فرما دیجیے.